میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں سینئر صحافی اور RIUJ کے سیکٹری طارق ورک صاحب. خوش آمدید کہتے ہیں. ورک صاحب، آپ نے دیکھا کہ صدر مملکت نے کل جو ہے ایک ٹویٹ کیا، اس کے بعد پورے ملک میں ایک بھوچال سا آیا ہوا ہے. صدر کہہ رہا جی میں نے دستخط نہیں کیے آرمی ایکٹ کے اوپر اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے اوپر، اور حکومت کہہ رہی وہ قانون بھی بن گیا، نافذ بھی ہو گیا، اس کے تحت خصوصی عدالت بھی بن گئی، اس میں شاہ محمود صاحب پیش بھی ہو گئے. تو ورک صاحب، کیا صدر اتنا ہی بے خبر آدمی تھا کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلا اور وہ 38 گھنٹے بعد اس نے یہ تردید کر دی، اپنی ہی ٹویٹ کی؟ کیا کہیں گے؟ دیکھیں صدیق صاحب، یہ بس باتیں ہی ہیں، لیکن اس میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صدر کو پتہ نہ ہو کہ یہ بل آیا ہے اور بل میں نے پڑھا ہے، اس کو واپس بھجوانا ہے نہیں بھجوانا، اس پہ دستخط کرنے ہیں نہیں کرنے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کے اپنا ادارہ ہے، اگر آپ اپنے جونیئر سے اپنے متحد سے کہیں گے کہ اس کو یہ واپس بھجوا دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ نہ بھجوائے؟ بالکل صحیح. اور یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ بل کو دیکھیں اور دستخط کریں نہ کریں اور آپ کو یہ پتہ نہ ہو کہ اس پہ دستخط ہوئے ہیں یا یہ واپس گیا ہے کہ نہیں گیا؟ اب میرا خیال ہے کہ صدر صاحب جو ہے وہ PTI کے لوگوں کو، PTI کو یہ دکھانے کے لیے یہ انہوں نے ٹویٹ کیا ہے. ہر چیز کا ان کو علم تھا اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے کہ بندہ بات کر دے اور لوگوں کو پتہ نہ چلے. ایوان صدر ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور پورے پاکستان کے معاملات کو وہ دیکھتے ہیں، تو یہ ایسے ہو نہیں سکتا. بہرحال یہ ہے کہ صدر صاحب نے اپنی پارٹی کو بتانے کے حوالے سے یہ ٹویٹ کیا اور لوگوں کو بتانے، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ PTI والے تو فوراً کوئی نہ کوئی ایسی چیز لے آتے ہیں سوشل میڈیا پہ. اب وہ چل رہے ہیں کہ جناب علوی صاحب آپ نے ایسا کام کر دیا، تاریخ میں آج تک کوئی نہیں کر سکا. نہیں تو علوی صاحب کو یہ جو تاریخ رقم کرنا ہے یہ 2 دن بعد یاد آیا. پرسوں سے یہ خبر چل رہی پورے نیشنل میڈیا کے اوپر، صدر صاحب سوئے رہے اور کل 38 گھنٹے بعد انہوں نے ٹویٹ کر کے کہا جی میرا عملہ نے میری بات نہیں مانی، بل واپس نہیں بھیجے. وہ تو قانون بن گئے ہیں. تو وہ تو بننا ہی تھا نا، اگر ٹائم سے پہلے اس پہ کچھ لکھ کے واپس کرتے تو پھر تھا کہ بھائی میں نے یہ اس کو اپنی مطلب ریجیکٹ کر رہا ہوں یا اس پہ اپنی کو تجویز دے رہا ہوں کہ فلاں فلاں چیز اس میں ٹھیک نہیں ہے، اس کو دوبارہ درست کیا جائے، جو طریقہ کار ہے. لیکن انہوں نے یہ تو کچھ کیا ہی نہیں ہے. اگر بل وہاں پڑ رہا ہے تو ایک ٹائم ہے، اس کے بعد آٹومیٹکلی وہ بل جو ہے وہ. میرے صاحب ایک بات اور بھی کہی جا رہی، لوگ کہتے ہیں جی چونکہ 9 ستمبر کو ان کی آئینی مدت پوری ہو جانی ہے، اس وقت عمران خان جیل میں ہے، تو علوی صاحب جو چیئرمین ہے نا تحریک انصاف کی، اس کے اوپر ذرا نظر رکھ کے بیٹھے ہوئے، تو شاہ محمود صاحب بھی پکڑے گئے ہیں. کیا کہیں گے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ چاہ رہے ہوں کہ چلیں میں فوراً کوئی نہ کوئی اس طرح کا بہانہ بنے تو میں جاؤں اور ادھر معاملات کو اس طرح کے ہیں، چلے میں جا کے معاملات کو کنٹرول کروں اور PTI کی چیئرمینی مجھے مل جائے. لیکن یہ ہے کہ صاحب ظاہر اگر ٹائم پورا ہو جائے گا تو علوی صاحب کو جانا پڑے گا. ان کے بعد تو صاحب ظاہر چیئرمین سینیٹی جو ہیں وہ قائم مقام صدر ہوں گے. تو بہرحال یہ چیزیں دیکھیں، یہ عوام کو دکھانے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے. PTI کا ہمیشہ سے یہ وتیرہ ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی سوشل میڈیا پہ اس طرح کی چیزیں اٹھا کے عوام کا ذہن سازی کرنے کے حوالے سے وہ کوشش کرتے ہیں. چونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں چونکہ وہ خان سے محبت اور پیار تو کرتے ہیں، لیکن جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہوتی ہے. اور کیسے سادہ دل صدر ہیں، سادہ طبیعت کے ہیں کہ آپ اندازہ کریں چند دن پہلے 13 بلز واپس بھجوائے اعتراض کے ساتھ. آپ کو بھی یاد ہوگا 13 بلز واپس بھجوائے، ٹھیک ہے، اور اس میں ہمارا بھی ایک بل شامل ہے میڈیا پروفیشنل جرنلسٹ کا جو نا پروٹیکشن آف میڈیا جرنلسٹ، وہ نے واپس بھجوایا. اچھا اس کو اعتراض کے ساتھ واپس بھجوائے کہ ان کے اوپر مجھے اعتراض ہے. اور کیا سادگی ہے، یہ 2 اتنے امپورٹنٹ بل تھے، پورے ملک پہ اس کے اثرات ہیں. وہ کہتا ہے جی میں نے تو اس کے اوپر میں نے کہا تھا واپس بھیج دو، میرے عملے نے واپس نہیں بھیجے. میرے عملے نے میری بات نہیں مانی اور یہ بل واپس نہیں بھجوایا. میں نے ان سے کہا تھا، لیکن آپ نے کہا تھا تو آپ اس پہ کچھ لکھتے تو صحیح نا. ہاں لکھا بھی کچھ کہ بھائی آپ یہ لکھتے کہ بھائی یہ بل ہے، یہ آپ اس میں کو اپنی تجاویز دینی ہے، جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے اس کے مطابق آپ لکھتے اور وہ عملے سے کہتے واپس بھجوائیں، تو پھر عملہ واپس نہ بھجواتا تو ان کی غلطی تھی. لیکن آپ نے کچھ لکھا ہی نہیں ہے اس پہ، تو وہ بل تو ادھر ہی پڑا ہوا تھا، تو وہ جب پڑا رہنا تھا تو آٹومیٹکلی وہ قانون سازی تو ہونی تھی. لیکن یہ ہے کہ اگر صدر صاحب یہ چاہتے کہ بھائی اس کو فوری طور پہ بھجوانا ہے یا پاس کرنا ہے، اس میں آپ نے جیسے کہا کہ بہت سارے بل انہوں نے واپس بھجوائے ہیں. اور ہمارا جو پروٹیکشن آف جرنلسٹ اینڈ میڈیا ورکرز جو بل ہے وہ واپس بھجوایا. اس کے علاوہ ہمارا دوسرا جو پیمرا ترمیم بل ہے جس کے حوالے سے ہماری اس پہ انہوں نے سائن کیا ہے، ہماری قیادت ان سے ملی اور PBA کے لوگ ملے
APNS के लोग मिले हाँ। तो उस पर उन्होंने साइन कर दिए। अगर ये बिल भी वो वापस भिजवाना चाहते थे तो वही तरीकाकार था, जा सकता था, इतना अहम बिल था, इस हवाले से अगर ये पास हो जाता उनको भी पता था कि ये बिल का इस्तेमाल हमारी ही पार्टी के लोगों पर होना है। वाह वाह। तो वो बड़ा क्लियर कट उसको देखते और उसको वापस करते। लेकिन अब जब ये हो गया तो उनको पता था, होना तो है, ये तयशुदा बात थी, लेकिन अब हो गया तो अपनी वो सफाइयाँ पेश कर रहे हैं, अपनी पार्टी को मुतमन करने के लिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं। लेकिन अब पार्टी के लोग भी ऐसे हैं कि वो इसको सच्ची बात तस्लीम समझ रहे हैं कि जनाब सदर साहब ने बिल्कुल बड़ा क्लियर कर दिया और उन्होंने ये इतनी बड़ी मतलब दलेरी किया कि आज तक कोई नहीं कर सका। हालांकि ऐसी बात नहीं है, अगर वो नहीं करना चाहते तो साफ साफ चीज़ें थी, उसके मुताबिक करते, जो तरीकाकार था वो उन्होंने अपनाया नहीं। अब जब देखा है कि मुझे पार्टी के लोग इस हवाले से पूछेंगे तो वो ट्वीट करके अपने आप को क्लियर कर लिया। सिर्फ पार्टी के हद तक, आम बंदा जो समझता है वो सोचता है कि ये गलत हुआ है, वो समझ रहे हैं कि जनाब वारदात डाल गए हैं अपना। जनाब बहुत शुक्रिया जी तारिक विरक साहब ने तो जो खरा सदर साहब का कच्चा चट्टा खोल दिया और उनके अज़ाइम भी बता दिए कि उन्होंने ये क्यों किया है। PTI वाले शादियाने बजा रहे हैं, लेकिन जो हकीकत है, जो कानून है, आइन है, वो आपके सामने है कि सदर साहब से ब्लंडर हो गया है और या उनके या कर दिया गया है, उन्होंने सियासी फ़ायदे के लिए सब कुछ किया है और यही वह हकीकत है जिसकी वजह से सदर आप जितना मर्जी कुछ कर लें, लेकिन उनको ये कि जो नाकामी है वो सारे मसले में नज़र आती है। अपना ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया।